بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موعظتین کی عظمت و فضیلت۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے مجموعے کو موعظتین کہا جاتا ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ مندرجہ ذیل احادیث سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یہ آفات سماویہ مثلا شدید طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی اور ژالہ باری وغیرہ سے بھی اللہ کی پناہ مہیا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موعظتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا، اے عقبہ بن عامر، ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں حضرت ابن عابس جہمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں پناہ مانگنے والوں کی بہترین دعا نہ بتاؤں؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے والوں کے لیے ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد موعظتین پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جو ان سب صورتوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی جس میں یہی دونوں صورتیں پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو اور جب جاگو تو بھی یہ دونوں صورتیں پڑھو۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد موعظتین پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد، نسائی، بہیقی اور مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد موعظات الاخلاص والموعظتین پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض ارشادات نبویہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی نظر بد اور جن و شیاطین کے اثرات مثلا جادو، سایہ، جنون، وساوس، حسد اور شیطانی خیالات وغیرہ سے بچنے کے لیے موعظتین سے بڑھ کر مؤثر کوئی دعا نہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب موعظتین نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں ترک کر دیں اور موعظتین کو اپنا لیا۔ موعظتین کی عظمت و فضیلت کا بہترین ثبوت وہ احادیث ہیں جن میں آیا ہے کہ موعظتین جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور مؤثر دم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موعظتین پڑھنے کی ہدایت کی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا ثبوت تو خود صحیح بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے، تاہم اس کا علاج معجم طبرانی کبیر میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعتماد تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھاگوں میں گہرے لگائیں یعنی جادو کیا اور اسے ایک انصاری کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں 6 ماہ کی مدت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیادت کے لیے 2 فرشتے آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرہ باندھ کر جادو کیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں وہ اشیاء ڈالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو بھیجے جو گرہ شدہ دھاگے وہاں سے نکالے، تو جادو کے اثر سے وہ اس کنویں کا پانی زرد پائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے جو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گرہ شدہ دھاگے لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرہ کھولنے اور معوذتین کی آیات پڑھنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے، حتیٰ کہ سارے گرہیں کھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ دوسری روایت میں ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے باندھے گئے تھے اور معوذتین پڑھنے کے بعد آزاد ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص جادو کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی اس بات کا ذکر کیا نہ اس کی موت تک اس سے بدلہ لیا۔ معوذتین کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ مرض الموت میں انہیں پڑھ کر دم کرنے سے جان کنی کی تکلیف آسان ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور موطا مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے۔ جب مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور برکت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پھیرتی۔ معوذتین کو ایک حدیث میں بے نظیر و بے مثال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہے کہ ان سے پہلے کبھی ایسی آیات نہیں دیکھی گئی، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی معوذتین کی اہمیت و فضیلت اور عظمت ہی ہے کہ سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے جسم اطہر پر پھیرا کرتے تھے، جیسا کہ عظمت سورۃ الاخلاص کے ضمن میں وہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے۔